بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ کے آخری رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج کل جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کی جو سزا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ جو جسٹس وقار صاحب نے پیراگراف نمبر 66 پرویز مشرف صاحب کی سزا میں شامل کیا ہے، اس کو آج آپ لوگوں کے ساتھ کیوں کیا گیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ناظرین، پیراگراف نمبر 66 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف کی وفات ہو جائے تو میت کو ڈی چوک لایا جائے اور 3 دن لٹکائے رکھا جائے۔ لیکن اگر ہم 358 سال پہلے کی تاریخ کھولیں تو انگلینڈ میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے، جہاں پر ایک برطانوی فوجی ڈکٹیٹر اولیور کرومویل کو اس کی طبی موت کے 2 سال بعد پارلیمنٹ و آئین توڑنے کے جرم میں 30 جنوری 1661 میں لاش کو قبر سے نکال کے زنجیروں سے لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد آج تک برطانیہ میں کسی جنرل نے مارشاء نہیں لگایا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے پرانی اور طویل جمہوریت برطانیہ میں ملتی ہے، ایک تجربہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے۔ لاہور میں 100 بچوں کے قاتل جوید اقبال نامی شخص کو عدالت نے 100 بار پھانسی دینے، اسے مینار پاکستان سے لٹکانے اور لاش کے 100 ٹکڑے کرنے کی سزا دی تھی۔ ناظرین، کچھ سزائیں علامتی اظہاریہ ہوتی ہیں، ان کا مقصد عمل درآمد سے زیادہ مثال قائم کرنا ہوتا ہے۔ جوید اقبال صرف 100 بچوں کا قاتل تھا، جبکہ موصوف یہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں سانحہ 12 مئی 2007 کے واقعہ کو ابھی تک نہیں بھولا ہوں، جب ہم وکیلوں کو کراچی میں زندہ جلایا گیا۔ 12 مئی 2007 کو ایف ٹی سی سے بلوچ کالونی اور کالا بورڈ سے ملیر ہالٹ تک خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 12 مئی کے شہداء نے ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، قانون یعنی کہ آئین کی بالادستی کے لیے، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آئین نے پاکستان بنایا ہے، نہ کہ پاکستان نے آئین بنایا ہے۔ اگر آئین نہ ہوتا تو آج پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔